رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، رزق ملے گا، بس ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لے۔ نمبر 1 استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے استغفر اللہ پڑھا کرے۔ استغفر اللہ کے بہت برکات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سب سے پہلے وعدہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا استغفار آپ پڑھا کریں، مال میں عطا کروں گا، دینے والی ذات رب کی ہے، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2 دعا یاد کر لیں، وہ دعا کون سی ہے؟ وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو وضو کے درمیان پڑھ لیا کریں، ساری زندگی مزے کریں گے۔ مختصر سی دعا ہے، نماز نہ چھوڑیں، استغفر اللہ پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اور ایک چھوٹا سا عمل ہے، سورۃ الواقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ، کبھی زندگی میں بھوکے نہیں سوئیں گے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، ان عملوں کو اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، ان عملوں کو سب دوستوں تک پہنچایا کریں تاکہ یہ نیکی عام ہو جائے، آپ کا بھی اس میں حصہ مل جائے گا۔ نیکی میں آپ کا حصہ مل گیا تو شاید ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن بخشش کا باعث بن جائے۔ یہ نیکی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بتایا کریں، شیئر کیا کریں، اپنی فیملی تک پہنچایا کریں۔ دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا محتاج بنائے، کسی غیر کی محتاجگی سے بچائے۔ میرے دوستوں، میں نے آج آپ کو بہت ہی خاص عمل بتایا ہے، پڑھیں گے تو ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے، دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔